بائبل شریف بتاتی ہے کہ ایک بار مرنے کے بعد اگر آدمی یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لایا ہے تو خدا کے عدالت کے تخت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام پہ آئیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم افسیوں کے خط کے پہلے باب پہ غور کر رہے ہیں اور ہم دیکھے تھے کہ پولس افسیوں کی کلیسا کو اپنا سلام بھیجتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اس کے بعد ہم دیکھے تھے کہ انہوں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ یہاں پولس بتاتے ہیں کہ ہم کیوں خدا کی حمد و ثنا کرنا چاہیے۔ ہم خدا کی حمد و ثنا اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ خدا جو ہے مسیح میں ہم کو آسمانی مقاموں پہ ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ تو یہاں پولس جو ہیں خدا کی حمد و ثنا کرنے کی وجہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھے تھے کہ انہوں بتاتے ہیں کہ چنانچہ اس نے ہم کو بنا عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت کو میں تھوڑا آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا، یعنی کہ یہ آیت پہ پھر سے ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں چنانچہ اس نے ہم کو بنا عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا یہ ارادہ اپنے دل و دماغ میں رکھ لیا تھا کہ انہیں ہمارے کو چنے گا۔ اس وقت انہیں یہ دنیا بھی نہیں بنایا تھا۔ یسوع مسیح تھے جو وقت پہ یہ زمین پہ آ گئے، اور جب وقت پورا ہو گیا تو انہوں اپنی جان صلیب پہ دے کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج خدا کی روح ہے جو ہم کو خسروار ٹھہراتی ہے۔ خدا کی روح ہم کو یسوع مسیح کے پاس لاتی ہے اور خدا کے فضل کی ہم کو حکمت دیتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح تھے جو وہ بھیڑ کے پیچھے گئے تھے جو گم ہو گئی تھی، اور یسوع مسیح وہ بھیڑ کو ڈھونڈ کے نکالے۔ تو خدا یہ دنیا بنانے سے پہلے ایمان رکھنے والوں کو چنا، اور اس کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ چننے کا کام ہمارا نہیں تھا بلکہ یسوع مسیح کا تھا۔ انہوں ہم کو اس لیے نہیں چنے کہ ہم اچھے ہیں بول کے یا پھر نیک کام کرتے ہیں بول کے، لیکن یسوع مسیح ہم کو چنے تاکہ ہم اچھے کام کرے، ویسا یعنی کہ ان پہ ایمان لانے کے بعد ہم اچھے کام کرے ویسا۔ تو چننے کا کام خدا کا ہے، اور خدا یہ کام دنیا بنانے سے پہلے چننے کا کام کر دیا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا ہے جو ہم کو چنا ہے، ہم خدا کو نہیں چنے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اوپر کے کمرے میں بولنے کو لگے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خدا کو نہیں چنے بلکہ خدا ہم کو چن لیا ہے۔ تو پیارے دوست، ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ جب خدا ہم کو چنا ہے تو ہم خدا کی کتنا نہیں حمد و ثنا کرنا چاہیے، اس کی کتنا نہیں شکر گزاری کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوست، کیا آپ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں کیا؟ جو خدا آپ کو جو ہے دنیا بنانے سے پہلے چن لیا، تو کیا آپ اس کی شکر گزاری اور حمد و ثنا کرنا نہیں چاہیں گے کیا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح بولتے ہیں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے۔
تو جب مسیح یہ بولتے ہیں تو ذمہ داری ان پہ ہو جاتی ہے۔ اگر یسوع مسیح چنے ہیں تو پھر ذمہ داری ان پہ ہے۔ تو یہ ایک زبردست بات ہے۔ جہاں تک چننے کا سوال ہے، اسرائیلیاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال ہیں۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کو وقت پہ چنا، انہیں کلیسیا کو دنیا بنانے سے پہلے چن لیا۔ تو جب خدا دنیا بنانے سے پہلے چننے کا کام کرا تو اس کے نظر میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز اس کے نظروں میں ہے، اور کیونکہ ہر چیز اس کے نظروں میں ہے، انہیں اپنے خیالاتوں کو بدل نہیں سکتا۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ خدا کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ انہیں جو تھا، جو ہے، جو آئندہ رہے گا، وہ رہے گا۔ خدا شروع سے جانتا تھا کہ آخری میں کیا ہوگا۔ خدا ہم کو اس لیے چنا تاکہ ہم کو پاک صاف کرے۔ انہیں ہم کو نجات دیا اور پاک کرا تاکہ ہم اس کے نظر میں بے عیب رہے ویسا۔ تو خدا کا یہ ایک اچھا ارادہ تھا۔ اس کا ارادہ جو ہے ایمان رکھنے والوں کے اندرونی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ خدا کا چننا ہمارے اچھے کے لیے تھا۔ تو آپ گناہ میں اس لیے جی رہے ہیں کیونکہ آپ گنہگار ہیں جو نجات نہیں پائے ہیں۔ ایک گنہگار جو نجات پایا ہے اپنے زندگی کے ذریعے سے یہ ظاہر کریں گا کہ انہیں گناہ سے دور رہتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا صرف اس لیے نہیں چنا کہ ہم پاک رہیں، بلکہ خدا اس لیے بھی چنا کہ ہم بے عیب ہوں۔ تو ایک ایمان رکھنے والا خدا کے نظروں میں بے عیب ہے، اور یہ بات کا مثال اسرائیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ اگر آپ اسرائیلیوں کے لشکرگاہ میں جاتے تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ خدا جو ہے اسرائیل میں قصور دیکھا اور ان پہ اپنی عدالت نازل کرا۔ انہیں جو ہے اسرائیلیوں کے لشکرگاہ کو پاک صاف کرنا چاہتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا اس لیے آپ کو چنا تاکہ آپ پاک اور بے عیب بنے ویسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی بدل گئی ہے۔ اگر آپ کے زندگی میں بدلاؤ کا نشان نہیں دکھتا ہے تو آپ چنے ہوئے میں سے نہیں ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند ایسی زندگی گزارنا کہ ان کے زندگی میں جو ہے کسی قسم کا گناہ کا دھبا نظر نہیں آنا۔ آپ شاید یہ بولیں گے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے میں سے نہیں ہیں۔ میرے دوست، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ خدا کے آواز کو سنیں گے اور اس کے آواز پہ عمل کریں گے تو آپ اس کے چنے ہوئے میں سے شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو خدا کے آواز کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خدا کے راستے کو قبول کریں گے تو آپ اس کے چنے ہوئے میں سے ہیں، اور آپ کے پاس آپ کی مرضی بھی ہے، اور آپ چاہے تو خدا کے راستے کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں یا پھر چھوڑ دے سکتے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے۔ چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست اور جلالی بات ہے کہ خدا یہ زمین پہ لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو نجات دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم کو ایک تصویر دیے ہیں جانو بتائیں کہ ایک چوڑا راستہ ہے اور وہ چوڑے راستے میں ایک چھوٹا یا تنگ دروازہ ہے، اور وہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، اور میں ہوں دروازہ۔ اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ چوڑا راستہ جو زیادہ تر لوگ سفر کر رہے ہیں، جیسا آگے بڑھتا ہے ویسا پتلا ہوتے جاتا ہے، اور وہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو آپ وہ تنگ راستے سے جا سکتے ہیں، اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس کا جو دروازہ ہے تنگ ہے، مگر اس کے بعد راستہ چوڑا ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں بولتے ہیں، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔
तो प्यारे भाई और बहन, खुदा आपको आपकी मर्जी दिया है और चुनना और फैसला करना आपका काम है। खुदा जो है आपके मर्जी के बीच में आने वाला नहीं है ये बोलने के लिए कि मेरे बेटे यीशु मसीह पे ईमान लाओ सो लाओ बोल के। खुदा जो है आपके साथ जबरदस्ती करने वाला नहीं है। खुदा आपको बता दिया कि क्या सही है और क्या झूठ है। तो प्यारे भाई और बहन, खुदावन यीशु मसीह अपने दावतनामा का हाथ बढ़ाए हैं। जो भी ये दावत को कबूल करना चाहता है कबूल कर सकता है। अब ये बोलने की कोशिश मत करो कि आपको छोड़ दिया गया है। मेरे भाई, कलाम बताता है कि क्योंकि खुदा दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो जो कोई का लफ्ज है। जो कोई का मतलब है आप और मैं। आप अपना नाम वहां डाल दे सकते क्योंकि वहां चुने हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको जानते हैं। आप अपने बारे में ये नहीं बोल सकते कि आप चुने हुओं में से नहीं हैं। अगर आप अपना दिल यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो आप उनके पास आ भी सकेंगे। बस आपको ये छोटा सा काम करना है। सबसे बड़ी मुसीबत जो आपके जिंदगी में है वो है गुनाह, और बाइबल शरीफ गुनहगारों को खुसरवार ठहराती है। अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको गुनाह से पलटना है, और थोड़े लोग हैं जो अपने गुनाह से पलटना नहीं चाहते हैं। मेरे भाई और बहन, ये इंसान की कमजोरी है। अगर एक इंसान अपने गुनाह से पलटना नहीं चाहता है तो सबसे बड़ी जो है कमजोरी ये है कि इंसान जो है गुनाह को पसंद करता है और गुनाह में जीना चाहता है। अगर एक इंसान अपने खुदी से गुनाह में जीना चाहता है तो इसमें खुदा क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक गुनहगार अगर सोचता है कि खुदा उसको अपने पास जन्नत में ले लेगा तो उन्हें गलत फहमी में है। एक पाक खुदा के सामने गुनहगार नहीं ठहर सकता क्योंकि खुदा जो है गुनाह को नहीं देख सकता, और जब गुनाह उसके सामने आता है तो उन्हें उसे भस्म कर देता है। तो मेरे भाई और बहन, ये दुनिया में हमको फैसला करना है। आप जिस्मानी तौर से मरने के बाद खुदा के सामने खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि मैं यीशु मसीह पे ईमान लाना चाहूँगा। बाइबल शरीफ बताती है कि एक बार मरने के बाद अगर आदमी यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाया है तो खुदा के अदालत के तख्त के सामने खड़ा होगा। तो यहाँ मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा और आते से वक्त हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के प्यारे और बुलंद नाम में आमीन।